بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطری اور غیر فطری کی پہلی بار بات سمجھ میں آئی۔ پچھلے دنوں شناختی کارڈ میرا ایکسپائر ہوا تو میری والدہ کی اور میری عمر میں فرق تھا، جس کی وجہ سے کمپیوٹر نے قبول نہیں کیا کہ یہ عمر کا اتنا فرق کیوں ہے، یعنی 5 سال کا فرق آ رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ 12 سال ہونا چاہیے۔ تو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ فطری اور غیر فطری کیا ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے سارا فطری ہے۔ دیکھیں، سچ بولنا یہ فطری عمل ہے۔ دنیا کے کسی معاشرے کے اندر جھوٹ پسند نہیں کیا جاتا، تو اسلام میں جھوٹ کیسے پسند ہوتا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پہ لعنت قرار دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جھوٹ بولنا یہ غیر فطری چیز ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان سچ بولے۔ عبادت کرنا انسان کی فطرت ہے۔ قرآن حکیم کے اندر بے شمار آیات عبادات کے بارے میں ہیں۔ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اے ساری دنیا کے انسانوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ساری دنیا کے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت کرنا ایک فطری عمل ہے۔ اس انسان نے کسی نہ کسی کو پوجنا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو عبادت کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ سارے کا سارا ہمیں بتا دیا، اپنے نبیوں کے ذریعے بتا دیا، پھر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں طریقہ بتا دیا۔ آپ نے خود پہلے عمل کیا، ہمارے سامنے وہ نمونہ بنا، اور وہ نمونہ ہمارے لیے عبادت کا طریقہ قرار پایا۔ گویا عبادت کرنا ایک فطری عمل ہے۔ ایسے ہی دیکھیں، جب دفتروں میں ہم کام کرتے ہیں تو حق یہ ہے کہ درست کام کیا جائے۔ جو دفتروں میں ملازم ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سکون پہنچائیں، لوگوں کو آرام پہنچائیں، لوگوں کے معاملات کو حل کریں۔ گویا وہ لوگوں کے ملازم ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ تو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی قرار دیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پتہ یہ چلا کہ رشوت دینا اور لینا یہ غیر فطری عمل ہے۔ اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، دن رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ کیوں؟ معاشرے کو سنوارنے کے لیے۔ لوگوں کو مسجد میں جمع کیا گیا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر، پاؤں سے پاؤں ملا کر ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سے اندر سے کینہ، بغض، حسد، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، یہ سارے بت نکل جاتے ہیں مسجد میں آ کر۔ تو پتہ یہ چلا کہ 5 وقت کی جو نماز ہے یہ فطری عمل ہے۔ اذان ایک فطری عمل ہے، نماز ایک فطری عمل ہے۔ سارا سال ہی کھاتے رہو، چرتے رہو، کھاتے رہو، ایک مہینہ ایسا آیا کہ جس میں معدے کو ریسٹ ہو جاتی ہے۔ آج کی دنیا کی سائنس یہ کہتی ہے کہ معدے کو ریسٹ دو، تو جب معدہ خالی ہوتا ہے تو جو انسان کے اندر جراثیم ہوتے ہیں وہ جو ایسے جراثیم جو جسم کو ضرر دینے والے ہوتے ہیں وہ انہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کینسر کا ایک بہترین علاج جو ہے آج کی سائنس کی دنیا میں یہ روزے کے اوپر بتایا گیا ہے۔ تو روزہ صبر سکھاتا ہے۔ دیکھیں، انسانی معاشرے کے اندر صبر کی کتنی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ صبر کے بارے میں ذکر آیا، جگہ جگہ ذکر آیا، جگہ جگہ ذکر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنا ایک فطری عمل ہے۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ تقویٰ کا ذکر آیا۔ پتہ یہ چلا کہ تقویٰ اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ سے ڈر کے نظام کو چلانا یہ فطری عمل ہے۔ تو ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا یہ فطری ہے، اور جو عمل اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا یہ غیر فطری ہے۔ زنا غیر فطری ہے، نکاح کرنا، شادی کرنا یہ فطری عمل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک راستہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، جو اسلام نے ہمیں بتایا۔ جو کام
اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کے کیا جائے وہ سارا غیر فطری ہے۔ جو کام اللہ اور اس کے رسول کے دائرے میں رہ کے کیا جائے، احکامات کی روشنی میں کیا جائے، وہ سارا فطری ہے۔ تو فطری غیر فطری کی ہمیں سمجھ آئی۔ دیکھیے جس اللہ نے ہمیں بنایا اس نے ہماری فطرت کو بنایا، وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا یوزفل ہے اور کیا یوز لیس ہے، کیا میننگ فل ہے اور کیا میننگ لیس ہے، کیا میرٹ ہے اور کیا ڈی میرٹ ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے ہمیں جس چیز سے روکا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے اور فطرت کے مطابق ہے، اور اس نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا اس میں ہمارا فائدہ ہے، وہ فطرت کے مطابق ہے۔ جس سے روکا وہ غیر فطری ہے۔ تو جو کام اللہ کے نبی نے منع فرمائے، اللہ نے منع فرمائے، وہ غیر فطری ہیں، وہ ہمیں کبھی اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے کہ وہ فطری ہے۔ تو فطری اور غیر فطری بات بالکل واضح ہوگی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے وہ فطری ہے، جو آپ کی پسند نہیں ہے وہ غیر فطری ہے۔ جو آپ نے فرمایا وہ فطری ہے، جو آپ نے نہیں فرمایا وہ غیر فطری ہے، کیونکہ آپ اپنی طرف سے نہیں بولتے، جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں۔ پھر دیکھیں جس نے آپ کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی بن گیا، پھر وہ تبع تابعی بن گیا۔ اس کے بعد جو عورت آپ کے نکاح میں آئی وہ مومنوں کی ماں بن گئی۔ یہ ایک فطری عمل ہے، اللہ نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ٹائٹل عطا فرمائے، کسی کو صدیق کا ٹائٹل عطا فرمایا، کسی کو فاروق کا ٹائٹل عطا فرمایا، کسی کو غنی کا ٹائٹل عطا فرمایا، کسی کو حیدر کرار کا لقب عطا فرمایا، کسی کو سیف اللہ کا، کسی کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے ماں باپ اس پہ قربان ہو جائیں۔ سعد بن وقاص کے بارے میں فرمایا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، سعد اور تیر پھینکو، اور تیر پھینکو۔ اسی طرح جتنی عبادات ہیں وہ ساری فطری ہیں، اور جہاد بھی ایک فطری عمل ہے۔ اپنی جان کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اپنے آبرو کی حفاظت کے لیے جہاد کی تیاری رکھنا یہ فطری عمل ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت ہو سکے دشمن کے لیے تیار رکھو۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ اگر تیاری نہیں رکھو گے تو دنیا تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، دنیا تمہاری آبرو سے کھیلے گی، تمہاری بلڈنگوں کو ڈسٹرائے کر دے گی، تمہاری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ اس لیے یہ جہاد کی تیاری بھی ایک فطری عمل ہے۔ نماز فطری عمل، روزہ فطری عمل، زکوٰۃ فطری عمل، حج فطری عمل اور جہاد فطری عمل، ساری عبادات فطری عمل ہیں۔ تو جن جن باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا وہ فطرت کے مطابق ہے، جس سے روکا گیا ہے وہ غیر فطری ہے۔ تو فطری اور غیر فطری میں بات کلیئر ہو گئی، سمجھ آ گئی۔ جس کو کمپیوٹر قبول نہیں کر رہا وہ فطری نہیں ہے، اور جس کو کمپیوٹر قبول کر رہا ہے وہ فطری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فطرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ نے ہماری نیچر بنائی ہے، جو ہمیں احکامات دیے اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ سونے دے درد ذرے بدرو ہی لال بن گئے، قدموں نو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے۔ ساری دنیا چمکی ہے تو حضور کی وجہ سے، دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہوا ہے حضور کی وجہ سے، دنیا کو صحیح راستے پہ لگایا ہے حضور نے لگایا ہے۔ حضور سے پہلے دیکھو گمراہی ہے، ہم اس کی طرف مت جائیں، واپس ہم مت لوٹیں، ہم آگے بڑھیں۔ آگے ہم کیسے بڑھیں گے؟ جتنا ہم پیچھے جائیں گے، گنبد خضرا سے لگ جائیں گے، ہم دنیا میں آگے بڑھ جائیں گے، اور جتنا ہم گنبد خضرا سے دور ہو جائیں گے اتنا ہم دنیا میں ذلیل ہوں گے اور خوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو جتنے بھی فرامین ہیں وہ فطرت کے مطابق ہیں، ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔